اچھا مزے کی بات سنیں کہ اگر ایک دفعہ سبحان اللہ حرم میں کہے تو شریعت کہتی ہے کہ 1,00,000 کا ثواب، تو 1260 ضرب 1,00,000 126 ملین زمینیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ آخرت میں اتنی بڑی جنت دیتے ہیں کہ وہ 126 ملین زمینوں کے برابر ہے۔ سوچئے ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کی جو مسلمان کی جو زمین آخرت میں ہے وہ پلین زمین ہے، اس کی جتنی عبادت ہوگی اتنا اس کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے اور سجائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے کا گھر بن رہا ہوتا ہے سونے چاندی کی اینٹوں سے اور مشک کے اس کے سیمنٹ لگ رہا ہوتا ہے، فرشتے کام بند کر دیتے ہیں۔ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں آپ نے کام کیوں بند کیا؟ وہ کہتے ہیں بندے نے عبادت کرنی چھوڑ دی، ہمارے پاس را میٹیریل ختم ہو گیا، ہم نے بھی کام بند کر دیا ہے۔ دوبارہ پھر بندہ عبادت شروع کرتا ہے، پھر مکان بننے لگ جاتا ہے۔ اب اگر ہماری عبادت پر وہ را میٹیریل پہنچنا ہے، ہم کتنا را میٹیریل بھیجتے ہیں؟ جس کا گھر بن رہا ہوتا ہے تو وہ تو را میٹیریل کی کمی نہیں ہونے دیتا، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری عمر کما کے تو 3 کمروں کا گھر نہیں خرید سکتے، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور یہاں چند بار سبحان اللہ پڑھو اللہ تعالیٰ ملین زمینوں کے برابر جنت کا ٹکڑا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آخرت منزل ہے اور دنیا کی مصروفیتیں اس کی رکاوٹ ہیں۔ ہمارے مشائخ نے کہا، بات ذرا پتے کی ہے، امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ فرمایا دنیا کام کی جگہ، دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ اور جنت انعام ملنے کی جگہ۔ دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ اور جنت انعام ملنے کی جگہ۔ جو بچہ محنت کرتا ہے اسی کو انعام ملتا ہے۔ ہم دنیا میں محنت کریں گے آخرت کی تو پھر آخرت میں انعام پائیں گے، اور اگر دنیا ہی میں ہم نے دل لگائے رکھا اور آخرت یاد ہی نہ رہی اور دنیا کی محبت لے کے چلے گئے تو پھر پتہ ہے آخرت میں ہوگا کیا؟ مشائخ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں کھڑا کریں گے، بہت کبھی صورت ہوگی، اور پھر فرمائیں گے کہ جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا میں نے تمہیں کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، میں اب بھی تمہاری طرف نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو لے جاؤ جہنم میں۔ جب اس بڑھیا کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جانے لگیں گے فرشتے تو وہ بڑھیا اس وقت کہے گی اللہ ایک میری فریاد ہے۔ پوچھا جائے گا کیا؟ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اے اللہ میرے بھی تو چاہنے والے دنیا میں بہت تھے، اللہ اعلان کروا دیں گے تھے جو دنیا سے محبت کرنے والے تھے سب اس کے ساتھ ملا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو قبر ہماری منزل ہے، غفلت اس کی رکاوٹ ہے۔ آخرت ہماری منزل ہے اور دنیا اس کی رکاوٹ ہے۔ اب تیسری بات کہ اللہ رب العزت کی معرفت یا اللہ سے تعلق حاصل کرنا یہ ہماری منزل ہے اور ہمارا نفس اس کی رکاوٹ ہے۔ اللہ ہماری منزل ہے اور نفس اس کی رکاوٹ ہے۔ دو طرح کی پوجا ہوتی ہے، ایک ہے اللہ کی پوجا کہ ہر حال میں اللہ کی منشا کو پورا کرے، ایک ہے کہ نہیں اچھی لگی تو بات کر لی، اور اگر طبیعت کے خلاف ہے شریعت کا حکم تو طبیعت پہ عمل کر لیا۔ یہ نفس کی غلامی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں زر پرستی، زن پرستی، شہوت پرستی، بت پرستی، نفس پرستی، یہ تمام کی تمام بت پرستی کی اقسام ہیں۔ خدا پرستی کوئی اور چیز ہے۔ اللہ کو پوجنا یعنی اللہ کی ہر حال میں ماننا یہ الگ چیز ہے۔
ایک بات ذہن میں رکھیے، اس دنیا میں اللہ رب العزت کے بعد جتنی نفس کی پوجا کی گئی اتنی پوجا کسی اور بت کی نہیں کی گئی۔ انسان نے سب سے زیادہ اپنے نفس کو پوجا ہے اللہ کے بعد۔ قرآن مجید میں فرمایا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان اپنے خواہشات کی پوجا شروع کر دیتا ہے، وہ خدا کا پجاری نہیں رہتا، وہ نفس کا پجاری ہوتا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے پجاری ہیں۔ اگر ہم بد نظری کرتے ہیں ہم حکم خدا کو چھوڑ کر نفس کی مانتے ہیں۔ اگر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہم نفس کی مانتے ہیں۔ اگر ہم موقع آنے پہ جھوٹ بول دیتے ہیں خدا کی نہیں مانتے، نفس کی مانتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے دیتے ہیں ہم خدا کی نہیں مان رہے، ہم نفس کی مانتے ہیں۔ تو ہمارا معبود پھر خدا نہ رہا، ہمارا معبود تو نفس بن گیا۔ گو زبان سے ہم کہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے مگر اللہ کے دفتروں میں تو ہم نفس کے پجاری ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ کے دفتر میں کیا لکھا گیا۔ چنانچہ بازید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو میں نے کہا اے اللہ میں آپ تک آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا دع نفسک وتعال، اچھا اپنے نفس کو چھوڑ دو تم میرے تک پہنچ جاؤ گے۔ تو بازید بستامی رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے۔ اپنی محفل میں فرماتے تھے جنت 2 قدم ہے۔ کسی نے کہا حضرت کیا مانا جنت 2 قدم ہے؟ فرمایا دوست پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لے تیرا دوسرا قدم جنت پہنچے گا۔ تو ہمیں اپنی نفس کی خواہشات کو توڑنا ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ جب تک ان خواہشات کو نہیں توڑیں گے اس وقت تک ہم اللہ کے فرما برداروں میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ آج کے دور میں غیر محرم کا فتنہ یہ تمام فتنوں سے بڑھ گیا ہے، ٹاپ پہ ہے۔ عورت کے دل میں شیطان ڈالتا ہے کہ بن سنور کے نکلو، وہ بیچاری بے پردہ بن سنور کے نکلتی ہے اپنے حسن کی زکات نکالنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے شیطان کا ایک گروپ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ لوگوں کو متوجہ کرتا ہے لوگوں دیکھو اس کو۔ اب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو عورت سے بے پردگی کروائی شیطان نے اور مرد سے بد نظری کروائی، نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بھی گناہگار وہ بھی گناہگار۔ اور آج کل تو نوجوان بچے اور بچیوں کو لگتا ہے کہ بس ایک ہی چیز کی تلاش ہے۔ ایک وقت تھا جب نوجوان آپس میں ایک دوسرے سے عہد کرتے تھے اتنی تہجد پڑھا کریں گے، اتنا روزہ رکھیں گے، اتنی تلاوت کریں گے، اس میں مقابلہ ہوتا تھا۔ آج تو یا انٹرنیٹ ہے یا فیس بک ہے، اسی کے اوپر وقت گزرتا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر انسان اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہے الا ماشاء اللہ۔ ایک زمانہ تھا صرف نوجوانوں کے اوپر بندے کو فکر ہوتی تھی کہ ذرا کچی سی عمر ہے بہک نہ جائیں، آج تو بوڑھوں کا پتہ نہیں ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس کی عمر 18 سال تھی، زاروں قطار رونے لگا، اتنا رو رہا تھا کہ میرا جی چاہ رہا تھا اگر کوئی کام میرے بس میں ہوتا نا تو میں بچے کے آنسو پوچھ لیتا، میں اس کام کو کر دیتا۔ میں نے اس کو کہا بچہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگا میری دادوں کے لیے دعا کریں۔ 18 سال کا نوجوان بچہ نیک دادوں کے لیے رو رہا ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا 2-3 سال سے دادا ابو فوت ہو گئے اور میری دادو انٹرنیٹ پہ روزانہ 2 سے 3 گھنٹے بیٹھ کر ننگی تصویریں دیکھتی ہے۔ آج بچہ آ رہا ہے اپنی دادوں کے بارے میں پریشان ہو کر، وہی زمانہ آ گیا، بوڑھے بھی فتنے سے محفوظ نہیں رہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے اور اس کی رکاوٹ نفس ہے۔
ہم نفس کے پجاری ہیں یا نہیں؟ ایک کوئک کوسچن اپنے دل میں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم سیل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ اسی وقت ہمارا من جواب دے دے گا تم پکی بات ہے تم نفس کے غلام ہو۔ اگر غیر محرم کے میسیجز کا انتظار، اگر انٹرنیٹ پہ انہی کے ساتھ تعلق، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اپنے نفس کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے، نفس اس کی رکاوٹ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرب قیامت میں خلوت کے گناہ بڑھ جائیں گے۔ جتنا کوئی تنہا ہوتا ہے آج اتنا وہ گناہ میں ملوث زیادہ ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جتنا خلوت میں ہوتے تھے اتنا اللہ کی یاد میں زیادہ ہوتا تھا۔ آج جتنا خلوت میں ہے اتنا گناہ زیادہ۔ اور جن بچوں کی ادھر ادھر انوالومنٹ ہو جاتی ہے وہ تو ایک نظر میں بندہ فگر آؤٹ کر لیتا ہے، گھر والوں کے ساتھ مل کے کھانا بھی نہیں کھائیں گے، ان کو کھانا بھی نہیں کھانا، ان کو یہاں بھی نہیں جانا ماں باپ کے ساتھ مل کر۔ آپ دیکھیں گے وہ یہی کہیں گے کہ بس ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو۔ اس کا مطلب ہے something is seriously wrong somewhere۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا معنی ہے کہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹا یا نہیں۔ اور واقعی آج تو کفریہ کلمات کا علم ہی نہیں لوگوں کے پاس، بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے یہ۔ مالا بدہ من میں فارسی کی کتاب ہے، ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو جب انہوں نے کلمات کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ اس میں حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، نا مفتی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر، وہ آدمی کافر ہو گیا۔ شریعت کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا کہ رکھ پرے شریعت کو، ایمان کہاں بچتا ہے؟ سوچئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ بھئی کلمات کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ کہیں ایسے جملے ہم بولیں۔ کئی جملے تو بہت کامن ہیں، مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو، دوسرے نے کہا فلاں جگہ رہتا ہوں، او خدا دے پچھاوڑے، خدا کے پچھاوڑے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو، فقد کفر، ایسا بندہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے، اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے ذوم میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے، یہ کفریہ کلمہ بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، خامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس، اور یہ تو ہر گھر کی آج بات نظر آتی ہے۔ جس گھر میں دیکھو الا ماشاء اللہ وہی حال ہے۔ جب شادی ہوئی میں بولتا تھا بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر، کہتے پھر بچے ہو گئے، پھر بیوی بولتی تھی میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر، کہتے پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے محلے والے سنتے تھے۔ تو بڑھاپے میں آرگومنٹس اور زیادہ۔ اب ان آرگومنٹس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق کا نہیں بولا لیکن بات ایسی کر دی کہ جس کا مفہوم طلاق والا ہوتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے کہ غصے میں کہہ دیتے ہیں چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد۔ اس قسم کے الفاظ کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تم میری بیوی نہیں ہے، اس کو کنایا کہتے ہیں۔ اب اس کے مسئلے بھی سیکھنے چاہیے۔
بھائی نکاح کیا ہے تو کیسے ٹوٹ سکتا ہے، یہ مسئلے بھی تو آنے چاہیے نا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹیکس کے سب مسائل جانتے ہیں، بزنس کے سب کوڈز جانتے ہیں، فلاں کا سب نالج آپ نے حاصل کیا ہوا ہے، اور ایک مومن نکاح کر لیتا ہے اور اس کو نکاح طلاق کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شریعت کہتی ہے علم حاصل کرو. ایسا نہ ہو کہ کنارے میں طلاق ہو جائے، ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور میاں بیوی مل کے رہ رہے ہیں. اور آج تو یہ معاملہ ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ ہمیں ایسے لوگ ملے، 5 وقت نمازی، تہجد پڑھنے والا، سب نیکی کرنے والا. خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں. ویسے میں نے غصے میں دی تھی. میں نے کہا کبھی کسی نے بیوی کو خوش ہو کے طلاق دی؟ دیتا تو غصے میں ہی ہے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ غصے میں دی تھی؟ بھئی طلاق تو ہو گئی. اور جی پھر بعد میں ہم نے سوچا وہ بھی نیک ہے، میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے پھر اکٹھا رہنا شروع کر دیا. نہ رشتہ داروں کو پتا، نہ علماء سے پوچھا. پھر میاں بیوی اکٹھا رہ رہے ہیں، ایک گھر ایک کمرے میں. اب بتائیں زنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. آج اس بات کی ضرورت ہے ہم دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں، تاکہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں. اور یہ ایسا گناہ ہے زنا، اللہ اکبر، کہ قرآن مجید میں اس کے لیے فرمایا خالدین وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، خالدین فیہا کا لفظ آیا. تو مفسرین نے اس پر نقطہ لکھا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے.